ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے دو جواب مجھے یاد پڑتے ہیں. ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں. دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی اتنے بڑے رسول کی زبان سے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت. یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے. اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہا میں نے اس آدمی سے ملنا ہے. خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وحی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیا. یا اللہ میں نے جانا ہے. اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے. حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی. حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال. تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے. جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشع جاگ رہے تھے. تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھونی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی، اور وہ راستہ بن گیا. پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گئے. تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات. قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا. نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا. تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے. شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے. اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی. اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا. نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا، خطرہ ایمان بن جاتا ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے آپ، میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا
کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا، ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں، یہ پرانی کوڑیاں ہیں، وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے بازار، میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کر دیں۔ تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا، عندی اور لدیہ۔ عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے۔ لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ آپ کے قبضے میں ہے۔ تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً۔ تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔